اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقوام متحدہ یہ ایک ادارہ نہ جنگ رکا سکتا ہے نہ قتل عام روک سکتا ہے، اس سے بہتر اسے بند کر دیا جائے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، یہ ہمارا ٹاپک ہے اقوام متحدہ۔ اس کے ادارے کے بارے میں بتائیں گے اور آپ لوگوں کو تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے یہ ادارہ کس لیے بنایا گیا اور آج یہ ادارہ کیا کرے اور اس ادارے کو کیوں بنایا گیا تھا اور اس ادارے کی اب اہمیت دنیا میں ہے یا نہیں، اسے بند کر دیا جائے۔ آپ لوگوں کو میری ذاتی رائے ہے اس ادارے کو بند کر دیا جائے۔ اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ تفصیلات کامنٹ میں بتائیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے اس میں آپ کی ذاتی رائے کیا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ کو جاننے سے پہلے بتائیں جو موجودہ دور میں روس اور یوکرین کا سب سے بڑی جنگ چل رہی ہے، یہ ہے یورپ کے قریب، اور دنیا میں سب سے مظلوم قتل عام فلسطین میں ہو رہا ہے۔ دیکھیے کہ اگر اقوام متحدہ ادارہ جنگ روکنے کے لیے بنا ہوتا تو فلسطین کے لیے یہ دباؤ ڈالتا، لیکن یہ سوائے تقریروں کے سوائے کچھ نہیں کر سکتا۔ اور دیکھیے کہ اقوام متحدہ فلسطین کے مظلوم نام فلسطین آگے سے کوئی اٹیک کرا، یہ ایک تنظیم ہے حماس۔ جنگ کا اصول ہے اگر جو فوجوں پر ہو تو فوجوں کی تنصیبات پر حملہ کیا جاتا ہے، لیکن اسرائیل سکولوں پر، ہسپتالوں پر، عبادت گاہوں پر، مسجدوں پر یہاں بمباری کرتا ہے۔ اگر یہاں کچھ چرچ پر یا اس امریکہ کے سکولوں پر یا یورپ کے کسی سکولوں پر یا یورپ کے چرچوں پر یا یورپ کے بچوں کا قتل عام کیا جاتا تھا، کیا اقوام متحدہ یہاں خاموش رہتی؟ ہرگز یہاں خاموش کوئی ملک نہ رہتا۔ اگر یوکرین کے سکولوں پر، اگر یوکرین کی کئی عبادت گاہ پر روس حملہ کرے تو اب دنیا کی نیند نہ اور تمام ممالک چیخ چیخ کر یہ بتاتے، لیکن فلسطین کے بچوں کو دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن دنیا خاموش ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں، اس لیے خاموش ہیں۔ اب اقوام متحدہ کو چاہیے تھا کہ تمام یوکرین کی جنگ کو بند کرنی چاہیے۔ اگر میں اس کے ہرگز مخالف ہوں کہ کسی انسان، کسی عورت، کسی بچے یا کسی بزرگ کا قتل عام نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ مسلمان ہو، اگر وہ یہودی ہو، اگر وہ عیسائی ہو، سوائے فوجی تنصیبات کے کہیں پر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہ کسی ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی، ان تمام مذہبوں کو آزادی سے عبادت گاہ کا حق حاصل ہونا چاہیے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے جو ہندو ہے، کہ اس کی اسلام بھی اجازت نہیں دیتا، لیکن دنیا کے تمام مذہبات بھی اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن افسوس اقوام متحدہ اس میں ناکام رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ مسئلہ کشمیر مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کا خاموش ہونا یہ بہت بڑی سوالیہ نشان ہے، اور بھارت نے وہاں اپنی مانی کے لیے قانون سازی کر لی، لیکن اقوام متحدہ کا خاموش ہو جانا یہی بہت بڑی سوال۔ دوسرا، وہاں جو اپنا خالصتان کے رہنما جو سکھ رہنماؤں کو برطانیہ اپنا کینیڈا میں قتل کیا، وہاں بھی یو این ایس خاموش ہے، اور جو ہر جگہ پر بھارت اپنی منمانی کرتا ہے وہاں خاموش ہے، لیکن اقوام متحدہ کے کوئی جو اپنے ممالک جو پسندی ممالک ہیں وہاں ہوتے ہیں تو وہاں اس کو انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں، لیکن پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں یہاں بھی اقوام متحدہ کا خاموش ہونا ایک بھی جرم ہے، اور دو بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہاں بھی اقوام متحدہ کا خاموش ہونا ایک قابل جرم ہے۔ اور جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو شام میں ہوا، جو عراق میں ہوا، جو لیبیا میں ہوا اور جو افغانستان میں ہوا، سب پر اقوام متحدہ کی خاموشی ہے، اور اقوام متحدہ کو چاہیے تھا کہ جنگ بندی کرتے اور انسانوں کا قتل عام ہونے سے بچاتا، لیکن یو این نے ایسا نہ کیا، سوائے فرانس، امریکہ، روس اور چائنا اور ایک ملک جو ہے، اس 5 ملک جو فیصلہ کرتے ہیں، انگلینڈ، یہ لوگ اگر کوئی کردار آتی تو ویٹو کر دیتے ہیں، یہ کردار کو مسترد کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ ممالک کو چاہیے تھا ان کو فوراً کرنا چاہیے کہ نہ ایشیا سے چائنا ہے اور روس ہے اور فرانس ہے اور امریکہ ہے، یہ یو این این کو میں ذاتی رائے کے بند کر دینے۔ آپ کی اس میں کیا رائے؟ آپ تفصیل سے ایم ایس نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔